اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکتا ہے۔ خدا اور اہل بیت کے درمیان یہ رشتہ ہے، خدا چاہتا ہے کہ یہ مانے جائیں اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ پہچانا جائے۔ خدا اور اہل بیت کے درمیان یہ رشتہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ انہیں مانا جائے اور یہ چاہتے ہیں کہ اسے پہچانا جائے، کیونکہ ان کے ذریعے اس کی پہچان ہوئی ہے۔ کوئی اسے جانتا نہیں تھا، وہ اپنی کبریائی کی تنہائی میں مصروف تھا، پھر اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ انہوں نے اس سے جدا ہو کے مشیت کی چاہت کو معتبر کیا ہے۔ خدا کی چاہت کا نام آل محمد ہے۔ یہ آل محمد چاہت ہیں پروردگار کی۔ خدا نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ جب اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اس کی چاہت، اس کی مشیت کی چاہت جب اس سے جدا ہوئی تو وہ نور محمد و آل محمد بنے۔ یہ علیحدہ مادے سے خلق نہیں ہوئے۔ اگر یہ کسی مادہ سے خلق ہوتے تو مادہ کو ان سے پہلے ماننا پڑتا۔ ہمارے پاس الفاظ کی کمی ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ نور سے بنے۔ اگر نور سے بنے ہیں تو نور کو ان سے اول ماننا پڑے گا۔ یہ بالکل حدیث صحیح ہے کہ یہ نور سے بنے ہیں، لیکن علیحدہ کسی نور سے نہیں، خود رب ہی کے نور سے بنے ہیں، خود پروردگار ہی کے نور سے یہ بنے ہیں۔ خدا نے علیحدہ سے کوئی نور خلق نہیں کیا کہ علیحدہ کوئی نور خلق کیا اور پھر اس سے انہیں بنایا ہو۔ میرے 7ویں شہنشاہ اور 5ویں امام دونوں کی حدیث ہے اصول کافی میں۔ امام فرماتے ہیں اللہ نے ہمارے نور کو اختراع کیا ہے، اپنے نور سے جدا کیا ہے۔ ہم خدا ہی کا جدا شدہ حصہ ہیں۔ جب اس نے ہمیں جدا کیا تو جب ہم اس سے جدا ہوئے پھر وہ خالق ہو گیا، ہم اس کی پہلی مخلوق ہو گئے۔ معصوم سے کسی بندے نے پوچھا تھا کہ مولا اللہ معبود ہے؟ فرمایا بے شک۔ اللہ مسجود ہے؟ فرمایا بے شک۔ معبود کی تعریف کیا ہے؟ فرمایا جو ایک لمحہ بھی بغیر عبادت کے نہ رہا ہو۔ توجہ صاحبان، مسجود کی تعریف کیا ہے؟ فرمایا جو ایک لمحہ بھی بغیر سجدے کے نہ رہا ہو۔ اس کا جب تک اللہ نے آپ کو نہیں بنایا تھا تو عبادت گزار کون تھے؟ وہ لمحہ جب تک آپ تخلیق ہوتے رہے ہیں، پروردگار کی عبادت اس لمحے میں کس نے کی تھی؟ اگر وہ لمحہ بغیر عبادت کے گزرا ہے تو پھر وہ معبود نہیں رہے گا۔ اگر اس لمحے میں اس کا سجدہ نہیں ہوا پھر وہ مسجود نہیں رہے گا۔ کچھ تو وقت درکار ہوگا نا آپ کو خلق ہونے میں۔ تو جب تک آپ خلق نہیں ہوئے تھے تب تک اللہ کی عبادت کس نے کی تھی؟ امام مسکرائے اور امام مسکرا کے فرماتے ہیں جب ہم اس کے نور سے جدا نہیں ہوئے تھے تب اس کا ارادہ تھا کہ میں پہچانا جاؤں۔ نحنو مشیت اللہ، وہ اس کا ارادہ ہم ہیں، اور جب ہم ارادے میں تھے تب بھی ہم اس کے عبادت گزار تھے۔ جب ہم اس کے ارادے میں تھے ہم تب بھی اس کے عبادت گزار۔ یہ صرف عابد نہیں، یہ عبد ہیں، اور عبد کہتے ہیں آبائی عبادت گزار کو جو ہر لمحہ عبادت میں رہا ہو، جس کا ایک لمحہ بھی بغیر عبادت کے نہ گزرا ہو۔ اب خدا یہ چاہتا ہے عبادت میری ہو اور معرفت ان کی ہو۔ یہ اپنی عبادت نہیں کرنے دیتے اور وہ اپنی معرفت نہیں رکھنے دے رہا۔ وہ کہتا ہے ان کے دروازے پہ جاؤ تو میں پہچانا جاؤں۔ یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے دروازے پہ آؤ گے ہم اپنی پہچان بھی کروائیں گے اور انہیں بھی منوائیں گے۔ یہ اللہ اور آل محمد کے درمیان معاہدہ ہو گیا ہے۔ خدا نے کہا جو تمہیں چھوڑ کے میرے پاس آئے گا میں جھکنے نہیں دوں گا۔ انہوں نے کہا جو تمہیں چھوڑ کے ہمارے پاس آئے گا ہم دروازے پہ رکنے نہیں دیں گے۔ یہ پروردگار کے بغیر کسی کو دروازے پہ رکنے نہیں دیتے، اور وہ ان کے بغیر کسی کو جھکنے نہیں دیتے۔ آج لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ ہم ان کے بغیر اس سے ڈائریکٹ تعلق بنا لیں، لیکن یہ بات یاد رکھنا یہی گلی ہے جو توحید کے گھر تک جاتی ہے۔ ان کے بغیر اللہ تک پہنچنے کا کوئی امکان بھی نہیں ہے۔ اور اگر ان کے فضائل سے کسی کا عقیدہ توحید خطرے میں آئے تو میں مفت مشورہ دے رہا ہوں، آپ کو توحید کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ اب اپنی عبادت پر توجہ دیں، آپ کو محافظ پروردگار ہونے کی ضرورت نہیں۔ توحید تب تک محفوظ ہے جب تک علی کی پیشانی میں سجدے کا نشان محفوظ ہے، جب تک جبین علی پر محراب موجود ہے توحید خطرے میں آ ہی نہیں سکتی۔ توحید عقیدہ توحید خطرے میں نہیں، وحدت خطرے میں نہیں ہے، وحدت کا محافظ علی موجود ہے۔ اب صرف معرفت یہ ہے کہ ہم نے اس کو پہچاننا کیسے ہے، ان کے ذریعے انہوں نے بتایا ہے کہ اللہ ہے۔ متوجہ ہیں صاحب؟ وہ خدا ان کے بغیر اپنی پہچان کرواتا ہی نہیں۔ اسے چاہا کہ میری پہچان ہو، اس نے اپنے نور سے ان کے نور کو جدا کیا۔ جب ان کا نور ان کے نور سے جدا ہوا تو انہوں نے پہلی بار اسے کہا کہ تو اللہ ہے۔ اسے اس میں اللہ دینے والے یہ ہیں۔ سرنا ہلائے زبان سے احمد فرمائیے۔ اس نے انہیں نہیں بتایا کہ میں اللہ ہوں، انہوں نے خود اقرار کیا۔ یہ تصدیق کرنے والے ہیں، انہوں نے تصدیق کی ہے پروردگار کی، تو ہی اللہ ہے۔ یہ اس اللہ نے انہیں دے دیا۔
انہوں نے اللہ کو دے دیا، اللہ نے اسی اسم کو، اسی نام کو اپنی ذات بنا لیا، اور انہوں نے بھی اپنے آپ کو سب کچھ کہنے کی اجازت دی ہے۔ صرف اللہ کہنے کی اجازت، کیونکہ یہ وہ دے چکے ہیں، اور جو چیز یہ دے دیں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ تو اللہ ہے، تو پروردگار ہے۔ اب جب انہوں نے اللہ کہا ہے تو وہ ذات تھی، متوجہ رہیے گا معرفت کے لیے، جب انہوں نے اللہ کہا تب وہ ذات تھی۔ پھر اب اللہ نے چاہا کہ اب میری صفتیں ظاہر ہوں، اب اسے صفت جو ظاہر کرنی تھی، ہر صفت کو ایک مظہر چاہیے تھا۔ صفت بغیر مظہر کے ظاہر ہو ہی نہیں سکتی تھی، اب مظہر چاہیے تھا جہاں سے وہ اپنی صفت کا اظہار کرے۔ جب تک کوئی نہیں تھا وہ کہتا بھی کہ میں خالق ہوں، میں مصور ہوں، میں باری ہوں، میں رحیم ہوں، میں رحمان ہوں، ظاہر کیسے کرتا؟ اب اس نے اپنی صفات کا مظہر جب دیکھ لیا کہ یہ میرے مظہر ہیں، پھر اس میں جو سامنے بیٹھ کے کہہ رہے تھے تو اللہ ہے، ان کے انوار نے حالہ بنایا تو اللہ ہے، ایک نے حمد کی، اس نے کہا تو ہی محمد ہے، ایک نے اس کی عظمت کا اقرار کیا، اس نے کہا تو علی ہے، ایک کو اپنا حسن دے کے کہا تو حسن ہے، ایک کو اپنے کرم کا مالک بنا کے کہا تو حسین ہے، ایک کے سجدے کی ادا پسند آئی، فرمایا تو ہی زین العابدین ہے، ایک کو اپنے حلم کا مالک بنا کے کہا تو باقر ہے، ایک کو زبان صداقت دے کے کہا تو جعفر ہے، ایک کو اپنی حاجات کے قبول ہونے کا مرکز بنا کے کہا تو موسیٰ کاظم ہے، ایک کو رضاؤں کا مالک بنا کے کہا تو رضا ہو گیا، ایک کو تقاوت دے کے کہا تو تقی ہو گیا، ایک کو نکاوت کی چادر اڑا کے کہا تو نقی ہو گیا، ایک کے چہرے پہ ہیبت کی نقاب اوڑھ کے کہا تو عسکری ہو گیا۔ یہ بھی چھپا ہوا تھا اور ان میں بھی ایک چھپا ہوا تھا، اس نے کہا تو بھی قائم ہے میں بھی قائم۔ تو بھی قائم ہے میں بھی قائم، تو بھی ہے اور نظر نہیں آتا، متوجہ ہیں صاحبان، اور میں بھی ہوں اور نظر نہیں آتا۔ بس بات میری پہنچتی رہے گی، آپ اب اس کے حوالے سے ڈسٹرب نہ ہو، میں اپنی آواز آپ کو پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اب خدا نے جب ان کو اپنے انوار سے، اپنے ہی نور سے اختراع کرنے کے بعد جدا کیا، تو اب یہ ہو گئے اللہ کی پہچان کے مظہر، کیونکہ خدا نے اپنی صفات کا مظہر انہیں بنا دیا، اللہ کی ساری صفتیں ان کے ذریعے سے ظاہر ہوئیں۔ اب یہ عالم لاہوت میں ہے، ملائکہ کو ہدایت کی ضرورت نہیں، لیکن طریقہ عبادت بتانے کی ضرورت تھی۔ ملائکہ کو ہدایت کی ضرورت نہیں تھی، لیکن انہیں طریقہ عبادت بتانے کی تو ضرورت تھی۔ ملائکہ کو اس کی پہچان انہوں نے کروائی۔ رسول فرماتے جب ہمارا نور اس کے نور سے جدا ہوا تو خدا نے ہمارے ہی نور کو ایک جو بدن دیا، اسی سے خدا نے خلق الانبیاء من العرق جبین، ہمارے پیشانی کے نور سے انبیاء کو خلق کیا، خلق الملائکہ من العرق صدرہ، ہمارے سینے کے نور سے خدا نے ملائکہ کو خلق کیا، خلق اللوح والقلم من العرق یدین، ہمارے ہاتھوں کا نور لے کے لوح و قلم کو بنا دیا، خلق العرض من العرق رجلین، ہمارے پاؤں کا نور لے کے اللہ نے زمین بنا دی۔ پھر جو جو بنتا گیا وہ مخلوق ہے، کیونکہ وہ خلقت کے مراحل سے گزرا ہے۔ بات مشکل ہو رہی ہے لیکن سر نہیں آپ نے ہلایا، خلقت کے مراحل سے، کیونکہ سر ہلایا جاتا ہے تصدیق کے لیے، زبان ہلائی جاتی ہے تائید کے لیے، اور فضائل علی کو تصدیق کی ضرورت نہیں، تائید کی ضرورت۔ اور یہ کائنات میں یہ واحد جگہ ہے جہاں پر آگے 5 چیزیں اکٹھی عبادت کر دیتی ہیں۔ مومنین کا چہرہ دیکھو، آنکھوں کی عبادت ہو جاتی ہے، حق کی بات سنو، کانوں کی عبادت ہو جاتی ہے، ذکر علی پہ زبان کو کھولو تو زبان کی عبادت ہو جاتی ہے، درود پڑھو تو دل کی عبادت ہو جاتی ہے، دشمنان آل محمد پہ تبرہ کرو، روح کی عبادت ہو جاتی ہے۔
اب ملائکہ کو بڑی بڑی سنجیدہ گفتگو تاکہ اس معیار تک ہم پہنچیں کہ جب خدا ہم سے عبادت چاہتا ہے، ہمارا مقصد عبادت ہے، تو اس مقصد کے پیچھے راز کیا ہے، کس شے کو وہ عبادت کہہ رہا ہے، اور وہ عبادت سکھانے والے کون ہیں؟ ملائکہ مسلسل محو عبادت ہے۔ ملائکہ کو کس نے بتایا ہے کہ عبادت کیسے کرنی ہے؟ جب یہ عالم لاہوت میں تھے، عالم انوار میں تھے، تو یہ نور کے ذریعے نور کو اللہ کی پہچان کروا رہے تھے۔ جب یہ عالم انوار میں تھے، عالم لاہوت میں تھے، پھر جب یہ عالم ناسوت میں آئے تو اب انہوں نے بشریت کا لبادہ اوڑھا۔ ان میں رہ کے یہ ان جیسے نہیں ہوئے۔ جب یہ ان میں رہ کے ان جیسے نہیں ہوئے تو یہاں آ کے یہ روح کا سفر ہے۔ ہجرت صرف انہوں نے مکہ سے مدینہ نہیں کی، ان کی پہلی ہجرت ہے عالم لاہوت سے عالم ناسوت میں آنا۔ جب یہ ادھر سے ادھر کی طرف چلے